للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگلی جو حدیث باقی عدت کے بارے میں ہے کہ حضرت ابو حنیفہ ابو زبیر سے وہ جابر سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حضرت سودہ کو طلاق دینی چاہیے، فرمایا کہ سودہ کو طلاق دینی چاہیے، فرمایا عدت گزارو، جس وقت اس کو طلاق دی تو فرمایا اعتدی، یعنی کہ حضرت سودہ کو طلاق دی تو فرمایا کہ عدت گزارو، پھر بعد میں آپ نے ترک کر دیا۔ آگے حضرت عائشہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ نے جب حضرت سودہ کو طلاق دینے کا ارادہ فرمایا تو کہا کہ عدت میں بیٹھو، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ الفاظ کہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ طلاق کے، ٹھیک ہے۔ آگے حضرت ابن عمر سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنی عورت آمنہ بنت غفار کو طلاق دی اور وہ حائضہ تھی، اس بنا پر ان پر عیب و الزام لگایا گیا تو انہوں نے رجوع کر لیا، پھر جب حیض سے پاک ہو گئی، یعنی کہ ان کی بیوی حیض سے صاف ہو گئی تو انہوں نے ان کو طلاق دی اور وہ طلاق شمار میں لائی گئی جو وہ ان کے کو بحالت حیض دے چکے تھے، یعنی کہ حیض کی حالت میں اگر طلاق دے دی جائے تو طلاق وہ لاغو نہیں ہوگی بلکہ وہ طلاق بھی کیا ہوگی، شمار ہوگی۔ آگے حضرت ابو موسیٰ اشعری نے کہا کہ رسول نے فرمایا کہ لوگوں کو کیا ہو گیا ہے کہ لوگ اللہ کی حدود کو تماشا بنا لیتے ہیں، کہتے ہیں کہ میں نے تجھ کو طلاق دی، پھر کہتے ہیں میں نے رجوع کر لیا، تو عورتوں کو تنگ کرنے کے لیے یہ کہا تو اسی وجہ سے یہ ٹھیک نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اگلی حدیث ایک کہ حضرت جابر کہتے ہیں کہ رسول نے فرمایا کہ مجنو کو نہ طلاق جائز ہے نہ خرید و فروخت، یعنی کہ جو مجنو عورت ہے یا مرد وہ طلاق نہیں دے سکتا، مرد تو نہ وہ خرید و فروخت کر سکتا ہے۔ آگے حضرت عائشہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ نے ہم کو اختیار دیا تو ہم نے آپ کو اختیار کر لیا، ہم نے آپ کو اختیار کر لیا تو یہ صورت طلاق میں شمار نہیں ہوئی، یعنی کہ مطلب یہ ہے کہ اگر شوہر اپنی بیوی کو طلاق لینے کا اختیار دے اور وہ اپنے نفس کو طلاق دے تو طلاق ہوگی، ورنہ اگر وہ بجائے طلاق لینے کے شوہر کو پسند کر لے تو کچھ بھی نہیں، یعنی کہ ہمیں اختیار دیا گیا کہ طلاق لے لو تو ہم نے طلاق نہ لی، اس سے مراد یہ ہے، ٹھیک ہے، یہ یاد کر لینا۔ آگے نکالیں آپ شرح قائد کا وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تَعَالَى أَنَّ هَذَا، یہاں سے اس بات کو بیان کریں گے کہ انبیاء اکرام علیہ السلام کی طرف احکام کی خبر دینے والے اور اللہ کے پیغام پہنچانے والے ہی تھے، اس لیے کہ نبوت اور رسالت کا کام ہی یہی ہے کہ لوگوں کو لوگوں کو کیا دینا، لوگوں کو اصلاح کرنا، لوگوں کو نصیحت کرنا، بری باتوں سے روکنا، کیونکہ اگر یہ نہ مطلب ہوتا تو پھر انبیاء کرام کا بھیجنا بھی فضول تھا، ادھر آنا فضول تھا، اسی وجہ سے نبوت کو کوئی خاص فائدہ حاصل نہیں ہوتا، ان کا مقصود یہی تھا۔ اور ادھر سے یہ بات بھی بیان کریں گے، یہاں سے انبیاء کرام علیہ السلام معصوم ہیں، ان سے کوئی گناہ سرزد نہیں ہو سکتا، تمام امت کا اسی پر اجماع ہے کہ نہ صغیرہ گناہ ہو سکتا ہے نہ ہی کبیرہ گناہ ہو سکتا ہے۔ وَكُلُّهُمْ كَانُوا مُخْبِرِينَ مُبَلِّغِينَ عَنِ اللَّهِ تعالیٰ، اور سارے انبیاء کرام اللہ تعالیٰ کی طرف سے خبر دینے والے اور پیغام پہنچانے والے تھے، اس لیے کہ نبوت رسالت کا یہی مطلب ہے، سچے تھے، مخلوق کے خیر خواہ تھے تاکہ بعثت اور رسالت کا فائدہ باطل نہ ہو، اور اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ انبیاء کذب سے معصوم ہیں، کذب سے معصوم ہیں، کیونکہ اگر وہ جھوٹے ہوتے معاذ اللہ تو پھر تو رب تعالیٰ کی طرف جھوٹ کی نسبت کر دیتے، تو اسی وجہ سے یہی بات ہے کہ آپ پیغام پہنچاتے تھے اور آپ معصوم تھے، عن الخطا تھے، یہ ہمارا دعویٰ کہ فرشتوں اور انبیاء یہ معصوم ہیں، ان کے علاوہ باقی کوئی معصوم نہیں ہے، باقی سارے محفوظ جو ہیں معصوم نہیں ہیں، صرف فرشتے اور انبیاء معصوم ہیں۔ ترجمہ کرتے ہیں کہ انبیاء کذب سے معصوم ہیں، خاص طور سے ایسی باتوں میں جن کا تعلق شرعی اور تبلیغ احکام اور امت کی رہنمائی سے ہے، عمدن تو بالاجماع معصوم ہے، اور سہواً اکثر لوگ کے نزدیک اور دیگر گناہوں سے ان کے معصوم ہونے میں تفصیل ہے، اور وہ تفصیل یہ ہے کہ کفر سے بالاجماع معصوم ہے، وحی سے پہلے بھی اور وحی کے بعد بھی، اس طرح جمہور کے نزدیک کبائرہ کا عمدن ارتکاب سے بھی معصوم ہے، بخلاف حشویہ کے، حشویہ وہ کہتے ہیں کہ معصوم نہیں تھے، وہ ایک گمراہ فرقہ تھا، ٹھیک ہے۔ اختلاف صرف اس میں ہے کہ
عمدن کبائرہ کا امتناع دلال عقلی سے ہے یا دلال نقلی سے یا دلائل عقلی سے رہا، سہون کبیرہ کا ارتکاب، تو اکثر لوگوں نے اس کو جائز اور ممکن قرار دیا ہے، اور بہرحال صغائرہ تو عمدن اس کا ارتکاب جمہور کے نزدیک جائز ہے، عمدن صغائرہ گناہ کا جمہور کے نزدیک جائز ہے، باخلاف حبائی اور ان کے متبعین کے، وہ کہتے ہیں کہ جائز نہیں ہے، اور سہون بالاتفاق جائز ہے، سہون بجز ایسے صغیرہ کے جو خست اور گھٹیا پن پر دلالت کریں، جیسا کہ ایک لقمے کی چوری اور ایک دانہ ناپ تول میں کمی کرنا، لیکن محققین نے شرط لگائی کہ وہ متنبی کیے جائیں تو اس سے باز آ جائیں، اور یہ سب تفصیل وحی کے بعد ہے، بہرحال وحی سے پہلے تو صدر و کبیرہ کے ممتنع ہونے پر کوئی دلیل نہیں، اور معتزلہ اس کے لیے ممتنع ہونے کی طرف گئے ہیں، اس لیے کہ کبیرہ گناہ نفرت پیدا کرے گا، اور جو لوگ کو ان کی پیروی کرنے سے مانے ہے تو بحثت کا فائدہ فوت ہو گیا، اور حق ایسے کبیرہ گناہ کا انکار ہے جو موجب نفرت، مثلا ماؤں کے ساتھ زنا کرنا، بدکاری کرنا، گھٹیا پن پر دلالت کرنے والے صغیرہ، اور شیعہ نے وحی سے پہلے اور وحی کے بعد بھی صغیرہ اور کبیرہ کا صدور کا انکار کیا ہے، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ میں بیان کر دیتا ہوں، پھر شیعہ کی بات کروں گا، یہ ہے کہ اگر معاذ اللہ انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والسلام گناہ کبیرہ کرتے تو لوگوں سے ان سے تو نفرت ہوتی، وہ تو ان کی بات مانتے ہی نہ، چاہے چھوٹا سا بھی گناہ ہو، تو اسی وجہ سے آپ گناہ سے کیا ہے پاک ہے، اور جو شیعہ ہیں نا یہ وحی سے پہلے اور وحی کے بعد کہتے ہیں کہ کبیرہ گناہ اور صغیرہ گناہ کر سکتے ہیں، انکار کرتے ہیں کہ کر سکتے ہیں گناہ اور ان سے ہو سکتا ہے، معاذ اللہ انہوں نے رسولوں پر تہمت بھی لگائی ہے بہت ساری، اور اظہارہ تقیہ اظہار کفر کو جائز قرار دیا ہے، جب یہ تفصیل بیان ہو چکی تو انبیاء سے جو ایسی بات منقول ہے جو کذب اور معصیت پر دلالت کرتی ہے، گناہ گاری پر دلالت کرتی ہے، تو جو خبر واحد کے ذریعے منقول ہے وہ مردود ہے، اور جو تواتر کے طریقے سے منقول ہے وہ ظاہر سے پھیرا جائے گا اگر ممکن ہو، ورنہ ترک اولا پر یا اس کے قبل البعثت ہونے پر معمول ہوگا، اور اس کی تفصیل بڑی کتابوں میں ہے، ٹھیک ہے، یعنی کہ اس کو معمول کر دیا جائے گا، انبیاء کرام معصوم عن الخطا ہیں، ان سے کبھی ہرگز خطا نہیں ہو سکتی، معاذ اللہ جو شیعہ تھے انہوں نے ان کے کتابوں میں ملتا ہے کہ آپ کے بارے میں وہ یہ کہتے ہیں کہ حضرت آپ نے سیدہ زینب کو دیکھا تو اچھی لگی، جب یہ بات حضرت زید بن حارثہ کو معلوم ہوئی تو انہوں نے انہیں طلاق دے دی، یہ سننے کے بھی قابل نہیں ہیں، اور یہ بڑے خبیث بندے ہیں، بڑے لعنتی ہیں، کافر ہیں پکے شیعہ حضرات، ٹھیک ہے، ان کو آپ نے اچھی طرح سے محنت کر کے یاد کر لینا ہے، آگے آپ نکالیں اصول الشاشی کا، آگے اصول الشاشی کا وَلِهَذَا الْمَعْنَى قُلْنَا شرط صحت التعلیق للوقوع فی صورت عدم الملک ان یکون مضافا الی الملک او الی سبب الملک، یہاں سے بیان کر رہے ہیں کہ معلق بالشرط یہ سبب ہے شرط کے بعد سبب ہے، شرط سے پہلے سبب نہیں ہے، شرط جب پائے گی تو بعد میں سبب بنے گا، جب شرط نہیں پائی جائے گی تو سبب نہیں بنے گا، اسی پر ہم نے کہتے ہیں اگر ایک شخص کسی حکم کو کسی شرط کے ساتھ عدم ملک کی صورت میں معلق کرتا ہے تو وہ شرط ملک یا سبب ملک ہونی چاہیے، وہ شرط ملک ہونی چاہیے، یعنی کہ اس شرط کے ساتھ ہو کہ جب یہ میری ملک میں آئے گا، یا اس شرط کے ساتھ ہو، اس سبب کے ساتھ ہو، سبب یہ ہو کہ جب میری ملک میں آئے گا تو تب تو ٹھیک ہے، اگر وہ شرط ملک اور سبب ملک کے بغیر ہو تو ٹھیک نہیں ہے، جس طرح کہ اگر کوئی کہہ دیتا ان ملک تو کا فانت حر، اگر غیر کو کہتا اگر میں مالک ہوا تو آزاد ہے، اب یہ شرط ایسی ہے جو ملک بنتی ہے، لہذا معلق کرنا درست ہے، حکم کی اضافت ہو ملک یا سبب ملک، ٹھیک ہے، اب حکم کی اضافت ہو ملک یا سبب ملک، ان تزوجتو کی اگر میں نے تو اسے شادی کی تو طلاق والی ہے، اب شرط ملک بوزا کا سبب ہے، لہذا معلق کرنا درست ہے، لیکن عدم ملک کی صورت میں یوں کہتا ہے، جب ملک نہیں ہے تو یوں کہتا ہے کہ کسی اجنبیہ کو ان دخلت الداری فانت طالق، اگر تو گھر میں داخل ہوئی تو طلاق والی، اب دخول اور عدم ملک
کی صورت میں ایسی شرط ہے، نہ تو یہ ملک ہو سکتی ہے نہ نسب ملک ہو سکتی ہے، یعنی ایسا نہیں ہو سکتا کہ اجنبی غار میں داخل ہو تو اس کو طلاق ہو جائے گی، لہذا تعلیق صحیح نہیں ہے۔ اگر وہ عورت سے نکاح کر بھی لے تو گھر میں داخل ہو تو طلاق نہیں ہوگی، کیونکہ اس نے شرط تب لگائی جب وہ نہ اس کی ملک میں تھی نہ سبب ملک میں تھی۔ تو اگر شرط ملک لگائے کہ جب نکاح کروں گا بعد میں تو داخل ہو، تو پھر تو ہو سکتی، پہلے نہیں ہو سکتی۔ اور اسی معنی کی وجہ سے ہم نے کہا کہ عدم ملک کی صورت میں وقوع کے لیے تعلیق کے صحیح ہونے کی شرط یہ ہے کہ تعلیق ملک کی طرف منسوب ہو یا سبب ملک کی طرف منسوب ہو، حتیٰ کہ اگر کسی نے اجنبی سے کہا ان دخل تو کی دخل تداری فانتی طالق، پھر اس سے نکاح کی اور شرط پائے گی تو طلاق واقع نہیں ہوگی، کیونکہ مل کے شرط پائی جا رہی، پہلے مالک ہوگا تو پھر ہی ہو سکتا، مالک تو ہوا نہیں۔ آگے وَكَذَلِكَ طُولُ الْحُرَّةِ يَمْنَعُ جَوَازِ نِکاح، ادھر ایک اختلافی مسئلہ بیان کر رہے ہیں۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ ایک شخص آزاد عورت سے نکاح کرنے پر قادر ہے، صاحب ثروت ہے، تو شرعاً وہ لونڈی سے نکاح نہیں کر سکتا۔ ہاں اگر آزاد عورت پر قادر نہیں ہے تو وہ لونڈی سے نکاح کر سکتا ہے۔ دلیل ان کی یہ ہے وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِمَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُم مِّن فَتَيَاتِكُمُ الْمُؤْمِنَاتِ، وہ شخص جو آزاد عورتوں سے نکاح کرنے پر قادر نہیں، پس وہ لونڈیوں سے شادی کریں۔ اب یہاں پر لونڈی سے نکاح کرنے کی شرط یہ تب ہے جب آزاد عورت پر قادر نہیں، اور آزاد عورت پر قادر ہونے کے وقت شرط نہیں پائی جائے گی، لہذا جب شرط نہیں پائے جائے گی تو حکم بھی نہیں پایا جائے گا۔ جب وہ آزاد عورت پر قادر ہے تو وہ لونڈیوں سے شادی نہیں کرے گا۔ ہم کہتے ہیں یہاں پر وجود شرط جو وجود حکم کو مستلزم ہوتی ہے، یعنی کہ شرط پائی جائے تو حکم بھی پایا جاتا ہے، یہ ہم مانتے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں مانتے کہ شرط نہ پائی جائے حکم بھی نہ پایا جائے، یہ نہیں مانتے۔ ہو سکتا ہے شرط نہ پائی جائے لیکن حکم پایا جاتا ہو، جس طرح کہ اگر کوئی بندہ کہہ دیتا ہے ان دخلت الداری دارا فانت طالق، اگر گھر میں داخل ہو تو طلاق واقع ہو جائے گی، لیکن وہ عورت گھر میں داخل نہیں ہوتی تو طلاق بھی نہیں ہوتی، لہذا جب شرط نہیں پائی گئی تو حکم بھی نہیں پائے گئی، حکم نہیں پائے گی۔ ہم یہ تسلیم نہیں کرتے، بلکہ ہو سکتا ہے شرط نہ پائی جائے حکم پایا جائے کہ وہ شام کو کہہ دے کہ تو طلاق والی ہے، شام کو اب طلاق واقع ہو گئی، شرط تو نہیں پائی گئی کہ تو داخل ہوئی تو طلاق، شام کو کہہ دے تو طلاق والی ہے، طلاق واقع تو ہو جائے گی، لہذا شرط تو نہیں پائے گی، پھر بھی حکم پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح ہم کہتے ہیں کہ اگر کوئی بندہ جس طرح کے فن کی ما طاب لکم من النساء، کہ پس تم نکاح کرو تمہیں جو پسند ہو، اب یہ مطلق ہے، آزاد ہو یا لونڈی کی قید اس میں نہیں ہے کہ جو مرضی پسند آئے، آزاد پسند ہے، لونڈی پسند ہے، مطلقاً جو پسند ہے شادی کرو۔ اور ایک اور وَأُحِلَّ لَكُم مَا وَرَاءَ ذَلِكُم، اب جو پہلے بیان کی محرمات کے ان سے نکاح کرنا حلال ہے، فرمایا حرام ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد فرمایا ان کے علاوہ جو بھی ہو ان سے نکاح کرو۔ اب یہ عام ہے، آزاد ہو یا لونڈی ہو نکاح تو کر سکتا ہے، لہذا نکاح جائز ہے۔ اور اسی طرح آزاد عورت کے ساتھ نکاح پر قادر ہونا امام شافعی کے نزدیک باندی کے ساتھ نکاح کے جائز ہونے سے مانع ہے، نہیں کر سکتا، اس لیے کہ قرآن نے باندی کے ساتھ نکاح کو عدم قدرت پر معلق کیا، جب قادر نہ ہو تو تب، پس وجود قدرت کے وقت شرط معدوم ہوگی، جب قدرت پائی جائے گی تو شرط نہیں پائی جائے گی، اور عدم شرط مانع حکم ہے، لہذا باندی کے ساتھ نکاح کرنا جائز ہی نہیں ہے، باندی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا، ٹھیک ہے۔ ہم کہتے ہیں ہو سکتا ہے، وہ میں نے آپ کو دلیل کے ساتھ سمجھا دیا۔ ٹھیک ہے، اس کو آپ نے اچھی طرح سے یاد کر لینا، محنت کر کے آگے نکالیں آپ ہدایہ شریف کا۔ وَالْإِلْتِقَاءُ الْخَطْنَيْنِ مِنْ غَيْرِ إِنْزَالٍ، اور مل جانا ختنین کا بغیر انزال کے، یہ بھی غسل کو فرض کر دیتا ہے، واجب ہو جاتا ہے غسل۔ ختنین، ختنہ بولتے ہیں، مرد کا ختنہ کیا ہوتا ہے، سنت بٹھائی ہوتی ہے، اس کا جو اگلا حصہ حفشہ ہے اس کو ختنہ بولتے ہیں۔ اور یہاں پر ختنین کا ذکر اسی لیے کر دیا کیونکہ نا عرب کے علاقے میں نا عورتوں کا بھی ختنہ ہوا کرتا تھا، تو اسی وجہ سے ختنہ کا لفظ استعمال کر دیا کہ ختنین۔ اب اگر نا مرد کا حشفہ عورت کی قبل میں یا دبر میں، مرد ہو یا عورت،
کہ قبول یا دبر میں حشفہ چھپ جائے، چاہے انزال نہ بھی ہو تب بھی غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ لقولہ علیہ السلام، رسول اللہ کی قول کی وجہ سے، جب مل جائے ختنین اور غابت الحشفۃ اور غائب ہو جائے حشفہ تو واجب ہوتا ہے غسل، انزل انزال ہو او لم ینزل یا انزال نہ ہو، چاہے منی خارج ہو یا نہ ہو، کیونکہ سبب ہے انزال کا، یعنی کہ حشفے کا چھپنا یہ کیا ہے؟ سبب ہے انزال ہونے کا۔ اور بذات خود غائب ہونا اس کی بصیرت سے، بذات خود تو وہ غائب ہوتا ہے اس کی بصیرت سے، یعنی کہ بندے کو نظر نہیں ہوتا، اور وقت اور کبھی کبھی خفقی ہوتا ہے اس پر، اس کی قلت کے ہونے کی وجہ سے، پس قائم مقام ہے اس کے۔ اور اسی طرح داخل دبر میں بھی، یعنی کہ خلاصہ کلام یہ ہے کہ جب مرد کا حشفہ عورت کی دبر میں یا قبول میں چھپ جائے یا مرد کی دبر میں چھپ جائے تو اب بذات خود تو بندہ نہیں دیکھ سکتا کہ منی خارج ہوئی ہے کہ نہیں خارج ہوئی، تو اسی وجہ حکم لگا دیا کہ کیا ہے کہ اس پر غسل فرض ہوگا۔ کیونکہ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بندے کا منی تو خارج ہو جاتی ہے لیکن بندے کو پتہ نہیں ہوتا، ہوش نہیں ہوتا، اتنی قلت ہوتی ہے، اتنی ہی بالکل آسان سی قلت ہوتی ہے کہ پتہ ہی نہیں چلتا کہ منی خارج ہوئی ہے کہ نہیں خارج ہوئی، تو اس قلت کی وجہ سے حکم لگا دیا کہ ہو سکتا ہے حشفہ غائب ہو گیا ہو، حشفہ غائب ہو گیا، تھوڑا سا چاہے غائب ہوا ہو لیکن حشفہ غائب ہوا۔ حشفہ اس کو بولتے ہیں جو سنت جب بٹھایا جاتا ہے تو اس کے اگلے حصے کو جب کاٹ دیا جاتا ہے تو اگلے حصے کو اس کو حشفہ بولتے ہیں۔ اب وہ غائب ہو گیا ہے تو ہماری آنکھوں سے تو وہ اوجھل ہے، ہو سکتا ہے تھوڑی بات منی نکل آئی ہو جس سے غسل فرض ہو گیا، لہذا احتیاطاً، اور اسی میں ہے کہ غسل فرض، یہ احتیاطاً کیوں بلکہ واجب ہے غسل فرض، حدیث پاک کی وجہ سے واجب ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ اور غسل فرض ہو جاتا ہے دبر میں، کیوں؟ لکمال سبب، سبیت کے کمال ہونے کی وجہ سے، یعنی کہ جو جس طرح کے فرض میں غسل قبول میں غسل فرض ہوتا ہے اس میں سبیت کمال کی ہوتی ہے، دونوں طرف سے شہوت ہوتی ہے، اسی طرح دبر میں بھی دونوں طرف سے شہوت ہوتی ہے، اسی وجہ سے دبر میں بھی غسل فرض ہوگا۔ اور واجب ہے مفعول بھی پر بھی احتیاطاً، یعنی کہ مفعول بھی پر، فاعل پر تو واجب ہے، فاعل پر کیا ہے؟ غسل کرنا واجب ہے، لیکن مفعول پر بھی واجب ہے، کیوں؟ مفعول پر احتیاطاً واجب ہے، احتیاطاً مفعول پر بھی واجب ہے، بخلاف جانور کے، اور جو فرض کے علاوہ ہو، فرض کے علاوہ اور جانور کے غسل کرنا کیا ہے؟ کیونکہ جانور جو ہوتا ہے جانور میں شہوت نہیں ہوتی، جانور میں شہوت کم ہوتی ہے، شہوت کی کمی کی وجہ سے ادھر حکم لگا دیا جاتا ہے کہ جانور میں نہیں ہے، اس طرح جانور میں اس طرح نہیں ہے غسل اس سے فرض واجب نہیں ہوتا۔ کیوں نہیں واجب ہوتا؟ کیونکہ جانوروں میں واجب نہیں ہوتا، کیونکہ جانور میں نا شہوت کم ہوتی ہے، اور شہوت کے کم ہونے کی وجہ سے چاہے حشفہ چھپ بھی جائے پھر بھی غسل فرض نہیں ہوگا جب تک انزال نہ ہوگا، جب انزال ہوگا منی خارج ہوگی تب غسل فرض ہوگا۔ وما دون الفرج، اور فرض کے علاوہ، فرض کے علاوہ مثلا اگر ران وغیرہ میں وہ بندہ ران وغیرہ میں یا پہلو وغیرہ میں سے عورت کی پہلو یا ران وغیرہ میں منی کو خارج کرتا ہے، یا ران وغیرہ میں چھپ گیا ہے اس کا اعلیٰ تناسل، اب اس سے منی خارج نہیں ہوئی تو غسل فرض نہیں ہوگا، منی خارج ہو گئی تو تب غسل فرض ہوگا، کیونکہ اس میں نا شہوت نہیں ہوتی، اسی وجہ سے شہوت کامل نہیں ہوتی، اور فرج میں وہ شہوت کامل ہوتی ہے اور دبر میں بھی شہوت کامل ہوتی ہے، اسی وجہ سے وہاں پر تو حکم لگایا جائے گا۔ لیکن ران وغیرہ میں، عورت کی ران میں جائز تو ہے لیکن غسل فرض نہیں ہوتا، کیونکہ سبیت ناقص ہوتی ہے، لأن سبیت، کیونکہ سبیت جو ہوتی ہے وہ ناقص ہوتی ہے۔ اور حیض رسول اللہ تعالیٰ کے قول کی وجہ سے حتی یطہرن بالتشدید، یہاں تک کہ خوب پاکی حاصل کرو۔ اب حیض یعنی کہ جب عورت کو حیض آتا ہے، جب حیض ختم ہو گیا تو تب غسل فرض ہو جاتا ہے، اور اسی طرح نفاس بھی جب ختم ہو جائے تو نفاس بھی کیا ہوتا ہے غسل فرض ہو جاتا ہے۔ کیوں حیض میں کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ حتی یطہرن، کہ خوب پاکی حاصل کرو، اور خوب پاکی حاصل تبھی ہوتی ہے جب غسل کریں، غسل کے بغیر تو خوب پاکی حاصل نہیں ہوتی، اسی وجہ سے غسل فرض ہوتی ہے۔ اور حیض بھی اسی طرح ہی ہے، نفاس بھی اسی طرح بھی ہے کہ نفاس جب ختم ہو جائے تو تب کیا ہوتا ہے؟ غسل فرض ہوتا ہے، کیونکہ غسل فرض تبھی ہوتا ہے جب خوب پاکی حاصل، خوب پاکی حاصل تبھی ہوتی ہے جب غسل کیا جائے، غسل کے بغیر
بغیر خوب پاکی حاصل ہوتی ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے. غسل کے آگے وَسَنَّ رسول اللہ، اور سنت قرار دیا رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے غسل کو جمعہ کے لیے اور عیدین کے لیے اور عرفہ اور احرام کے لیے سنت قرار دی. یعنی کہ جمعے والے دن، عیدین والے دن اور عرفہ اور احرام باندھتے وقت غسل کرنا یہ سنت رسول نے فرمایا. اور صاحب کتاب نے نص بیان کیا سنت پر اور کہا گیا کہ یہ چاروں مستحب ہے. یعنی کہ بعض روایتوں میں مستحب ہے تو صاحب کتاب نے یہ کہہ دیا کہ یہ کیا تو مستحب نہیں بلکہ یہ کیا ہے، سنت ہے. اور امام محمد علیہ رحمہ نے غسل کرنا جمعہ کے دن یہ احسن قرار دیا ہے، سمیہ قرار دیا ہے، احسن قرار دیا ہے اصل میں. یعنی کہ مسبوط کے اندر جمعے کے دن غسل کرنا امام محمد نے یہ احسن قرار دیا، یعنی کہ سنت نہیں احسن ہے. اور امام مالک تو فرماتے ہیں کہ واجب ہے رسول اللہ کی قول کی وجہ سے. من اتا جمعہ اتا فلیغتسل، پس جو آئے جمعے کو پس چاہیے کہ وہ غسل کرے. لہذا یہ فعل امر ہے تو امر وجوب کا تقاضا کرتے ہیں، اس لیے امام مالک کہتے ہیں واجب ہے غسل کرنا. اور ہمارے نزدیک تو رسول اللہ کا قول ہے کہ من تودع یوم الجمعۃ فبها ونعمت ومن اغتسل فهو افضل، جو بندہ وضو کرے جمعے کے دن فبها درست ہے، ونعمت بہتر ہے، درست اور بہتر ہے، ومن اغتسل اور جو غسل کرے یہ تو افضل ہے، فهو افضل تو یہ افضل ہے. بس اس کے ساتھ معمول کریں گے اس کے علاوہ کو استحباب پر اور منسوخ پر. یعنی کہ یہ رد ہو جائے گا امام مالک کا. امام مالک نے جو کہا ہے واجب ہے تو ہم کہتے ہیں جو امام مالک نے کہا ہے یا تو یہ مستحب کے درجے میں ہے. یہ کیا ہے؟ مستحب کے درجے میں یہ حدیث ہے، کیونکہ امر جس طرح وجوب کے لیے آتا ہے اس طرح استحباب کے لیے بھی آتا ہے. تو یہ یا تو مستحب ہے یا پھر یہ قول ہی کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا کہ جمعے کے دن غسل کرنا واجب ہے، یا تو پھر یہ کیا ہو گیا، منسوخ ہو گیا، یا پھر یہ کیا ہے، مستحب ہے. ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یاد کر لینا. آگے پھر انشاءاللہ کل کریں گے، محنت کر کے اس کو پڑھنا ہے. ٹھیک ہے، پڑھا سنا قبول فرمائے.